الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلق عيال الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا لب کے لے آواں کتوں میں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات کو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو ہویا اے زمانہ قیدی تیری زلفاں دے جال دا لب کے لے آواں
نہایت ہی واجب احترام دوستوں بزرگوں عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات دا اللہ شکر مالک کائنات میں اکٹھے ہو کے ذکر خیر کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب کائنات عمل دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے جتنے دوست احباب تشریف فرماؤ، گزارش ہے تھوڑا قریب اللہ کو مصاب مدینہ شریف چلے انگلش تو کیا کوئی وجہ سمجھ نہ نہیں ایک باری سارے فرمائے محبت میں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آئیدہ ساڑا انتہائی اہم موضوع ہے کہ خلق خدا دی خدمت اور رب کائنات دی رضا۔ یاد رکھنا خالق کائنات نے اپنی پاک بے عیب لاریب کتاب نظر ارشاد فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ 14واں پارہ ہے، خالق کائنات اعلان فرما رہے میرے محبوبہ اپنے امتیاں خوشخبری سنا دیو کہ میں رب بڑا رحم کرنا، میں رب بڑا رحیم ہاں، میں اپنی مخلوق تے رحم کرنا والا ہاں۔ یہ تے قرآن پاک ہو گیا۔ حدیث پاک کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، جڑی خلق خدا ہے نا یہ رب دی عیال ہے۔ یاد رکھنا عزیز دوستو میرے عزیز بھائیو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث پاک عرض کر رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا چاہتا ہے نا کہ رب دے میں بہت زیادہ قریب ہو جانا، فرمایا وہ پھر رب دی مخلوق تے کرم کیتا کرے اور رب دی مخلوق تے رحم فرمایا کرے، رب دی مخلوق نال محبت کیتی کرے۔ تیسری حدیث پاک عرض کر رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدو معاشر کے میدان دے اندر کسی کو ٹھنڈا سایہ عطا نہیں ہو رہا ہوئے گا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہاں دے سر پہ اللہ کریم اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ پوچھا جائے گا مالک ہے کوئی نبی نے؟ حکم ہوئے گا نہیں۔ یہ کوئی صدیقین نے؟ فرمایا جائے گا نہیں۔ اللہ سنا پھر کیڑے لوگ نے؟ فرمایا جائے گا وہ لوگ نے جنہی زمین پہ رہ کے میری مخلوق پہ کرم کر دے سکتے۔ خدا دی مخلوق پہ کرم کرنا، انہاں پہ رحم کرنا، چاہے کوئی جانور ہے چاہے کوئی انسان ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبصورت پیاری زبان جو ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کے درمیان تشریف فرما، آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا اس معاشرے میں ایک فاحشہ ایک بدکار ہو گزری ہے جدا کوئی چنگا عمل نہیں سی، بدکاری کرناری لوگاں نو بدکاری کی طرف مائل کرناری، لیکن یاد رکھنا خالق کی کائنات نے بخشش فرمائی، خالق کی کائنات نے انہیں کرم کریمانہ فرمایا۔ صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دا کیڑا ایسا چنگا کام ہے جڑا رب کائنات کو پسند آ گیا ہے؟ توجہ کرنا، خلق خدا دی محبت پر پہلا جملہ عرض کر رہے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک دفعہ بدکار عورت جا رہی ہے، گرمی کا موسم ہے، قہر گرمی پڑ رہی ہے، سورج پوری اپنی آفتاب نال چمک رہا ہے، زمین پوری تانپے وہاں تپ رہی ہے، فرماتے ہیں وہ ایک عورت ایک کنویں کو گزری ہے، انہیں دیکھا ایک جانور ہے، ایک کتا ہے، وہ کنویں کے کنارے پیاس کے نال تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، قریب ہے کہ موت آ جائے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میرے صحابہ ہے تو فاحشہ عورت ہے تو بدکار عورت، مگر انہیں اپنے پیر میں جوتی اتاری ہے، لکڑی کی بڑی ہوئی جوتی اتار کے انہیں اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے اس جوتی کے نال باندھ کے کنویں دے اندر سٹیا، پھر انہیں نکال کے آقا فرماتے ہیں اس کتے کو انہیں پانی پلایا۔ آقا فرماتے ہیں ایسے کام دی وجہ تو کہ انہیں رب کی مخلوق کو پیاسا دے کے انہیں تے رحم کیتا ہے، خالق کی کائنات نے کامل بخشش فرما دی۔ میں جڑا پوائنٹ دینا چاہنا ہے، نقطہ دینا چاہنا، میرے بھائی بدکار عورت ہوئے، فاحشہ عورت ہوئے، وہ ایک جانور پیاسے سے پانی پلا دے، رب انہوں نے کبھی خالی نہیں جان دیتا،
تے جڑا ایک انسان دی مدد کر دے جڑا کسے بھوکے نو کھانا کھلا دے جڑا اپنے پتر دے تن دا صدقہ کسے دے بچے دے تن تے پھٹیا لباس دے کے اونوں اچھا سوٹ لے کے پہنا دے رب کتنا راضی ہوئے گا جڑا اپنی بیٹی دی عزت والی چادر دا صدقہ کسے دی بیٹی دے جہیز کے اندر وہ دی مدد کر دے میرا خالق کتنا راضی ہوئے گا جڑا اپنی بیٹی دی ساری عزت دی چادر دا صدقہ کسے دی بیٹی دی عزت دی چادر سجا کے سر رکھ دے میرا مالک کی کائنات کتنا راضی ہوئے گا آؤ مسلمانوں آج میں عرض کرنا چاہنا کہ میرا مالک فرما رہا ہے کہ جڑا جڑا میری مخلوق تے کرم کرتا جائے گا جڑا جڑا میری مخلوق تے رحم کرتا جائے گا فرمایا ہاں وہ بندہ امید رکھے کہ خالق کی کائنات وہ اپنا قرب خاص عطا فرمائے آقا کریم علیہ السلام کی چوتھی حدیث پاک عرض کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بلال میں آپ سفر فرما رہے ہیں توجہ بھائی پوری میرے آقا کریم رستے جو گزرے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع نے لوگوں کو پوچھا گیا کہ جناب خیریت ہو گئے کہ کیوں مجمع لگا کے کھڑے ہو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا نا کہ لوگوں نے آخیا جناب ایک اونٹ ہے اے جناب اعلیٰ بولا ہو چکا ہے یہ لوگوں کو کٹن کے آ رہے ہیں یہ بچن کے آ رہے ہیں ایک قابو نہیں آ رہا کسی نے رسی پکڑی ہے کسی نے بھالا پکڑیا ہے کسی نے نیزہ پکڑیا ہے حضرت ابوبکر نے آگے آقا کریم کو دسیا کہ سنیا ایک اونٹ ہے لوگوں کو قابو نہیں آ رہا دوبارہ بڑا محبت کرا جملہ دے رہے ہیں پوری توجہ فرمانا آقا کریم نے جملہ سنیا آقا کریم چلے حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں لجپال آقا وہ جانور ہے تو ہم تکلیف پہنچائے گا آقا تسا نہ جاؤ میرے آقا کریم علیہ السلام چلتے چلتے قریب پہنچے قریب ہے کہ اونٹ دوڑیا میرے آقا کی جانب بڑھیا ہر بندہ پریشان ہر بندہ حیران ہے کہ کیا میرے آقا پہ حملہ کرے گا لوگوں چشمے فلک نے منظر میں گیا وہ اونٹ جڑا لوگوں کو کٹڑ کے بچڑ کے آ رہا ہے وہ آ کے نا میرے آقا نے قدماں تے جھک گیا میرے آقا نے قدماں تے جھک گیا اصل جملہ کہنا دینا چاہنا آقا کریم علیہ السلام سے قدماں تے جھک گیا میرے آقا بیٹھے اس جانور کے سر سے دستے شفقت پھیریا اچانک اس اونٹ نے اپنی زبان میرے آقا نے کرنا دے نہ لائی انہوں نے الفاظ بولے میرے آقا دی آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے آقا کریم علیہ السلام کو لوگ کی پوچھتے نے سنیا جانور ہے انہیں کیڑی ایسی گل کر دیتی ہے انہیں تانوں رحمتاں دے ناتے رون کے مجبور کر دیتا ہے پھر اس جانور نے جڑی گل کی تھی میرے آقا نے ترجمانی کی تھی میرے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ایک جانور اپنے مالک کی شکایتاں پہ لاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پانی تھوڑا ڈالتا ہے میرے پہ کوئی زیادہ ڈالتا ہے میں نے چارہ تھوڑا دیتا ہے میرے کوئی کام زیادہ لیتا ہے یاد رکھنا مسلمانوں چاہے کوئی جانور ہے چاہے کوئی انسان ہے اگر مخلوق خدا سے رحم نہیں کرو گے کیتے سجدے منہ تے مارے جان گے بڑیاں قرآن دیا تلاوتاں تیرے منہ تے ماریاں جان گیاں ساری رات پڑے نفل تیرے میرے منہ تے مارے جان گے آقا کریم فرما دے نے مخلوق خدا کوئی بھی ہے آجا اور در ملا کے خالق کائنات کی بارگاہ میں آ جا اور رب بڑا لجپال ہے تجھے سینے لانا جانا آ جا اور رب تنو سینے لائے گا مگر یاد رکھ اگر تو مخلوق خدا نہ محبت کرے گا ایک پہاڑ کی چوٹی ہے ایک رب دا ولی ہے بنی اسرائیل کا انہیں جناب اعلیٰ پہاڑ کی چوٹی تے ڈیرا لگایا ہے توجہ ہے بھائی سور دا انتظار کر رہے ہوں لاواں گے سورے بڑی فرماؤ سبحان اللہ فرمایا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی تے اللہ اللہ کر رہے ہیں ان لوگ کی ملن جاندے نے یاد رکھنا جڑا رب کو اپنے دلاں کے اندر وسا لیتا ہے نا پھر رب اس بندے کی محبت لوگوں نے دلاں کے اندر پا لیتا ہے پھر لوگ کی عزت کرتے ہیں خدا احترام کرتے ہیں ایک دن لوگ کی ملن جا رہے ہیں ایک دہان بنی ہے اور تو لوگ کی پھسل رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے اچانک اس اللہ کے ولی کے منہ سے جملہ نکلیا کہ کاش رب اس دہان کو پیدا نہ کرتا اے جملہ نکلیا کہ خالق کی کائنات نے نا اس وقت کے ولی اور نبی پہ اپنی وحی نازل فرمائی فرمایا کہ میں وحی نازل کر رہا جاؤ اس ولی کو پیغام دے دیو کہ تو میری تخلیق کی انگلی اٹھائی ہے میں تیرا ولی ہونا کائنات کے اس معاشرے سے نام کاٹ دیتا ہے تو میری تخلیق کی انگلی اٹھائی ہے میں رب ہاں میں جو مرضی تخلیق کرا تو کوڑے انگلی اٹھانا آلا جب اس ولی دی نبی کے نام ملاقات ہوئی کہ انہوں پیغام سنایا گیا کہ اللہ کی تخلیق کی انگلی اٹھائی ہے حضرات گرامی قدر
جملہ علماء تو اخذ کر دینے چاہے کوئی رب دا ولی ہوئے چاہے کوئی اتنا بھی پرہیزگار کا متقی ہوئے رب کی تخلیق تے انہیں اٹھائے یا رب کی مخلوق نہ محبت نہ کرے او دا ولی ہونا بھی رب کائنات لوح محفوظ کو مٹا دے پھر ادھر سجدیاں کا فائدہ نہیں ہوئے گا. کوئی یہ مت سمجھے کہ میں صبح کو لے کر شام تک مسجد اندر رہن والا قرآن پڑھن والا تلاوت کرن والا میں بڑی دعوت تبلیغ کرن والا مگر تیرا میرا رویہ مخلوق خدا میں اچھا نہیں ہے. یاد رکھنا اے نعمتاں اے عبادتاں تیرے میرے کسے کھاتے دیا نہیں نے. سبحان اللہ فرما تیرا اپنا قرآن پڑھی محبت کو فرما سبحان اللہ. آئیے برادران اسلام رب کائنات نے اپنی پاک میں بلا رہے بلا پر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرا مالک اعلان کرتا فرمایا سونے اپنی مجرا بیلا امت کو فرما دیو فرمایا جڑا جڑا میری بارگاہ گزرانا چاہتا ہے میری بڑائی ہوئی مخلوق دی عزت احترام کرتا جاوے اے جناب میرے بندیاں دے حقوق ادا کرتا جاوے اے جناب کوئی مجبور کوئی لاچار کوئی بے کس جناب آگا اس بندے دی بارگاہ اندر آ جاوے انہوں غریب سمجھ کے ڈھکے نہ عذاب دے وے جناب آگا انہوں بے کس سمجھ کے اپنی بارگاہ جو دکارے نہ فرمایا جناب اس بے کس کی مدد کرتا جاوے اس غریب دی جناب آگا اپنی جیب جو مدد کرتا جاوے اس لاچار سے کمانا جاوے فرمایا میں انہیں تھوڑیاں عبادتاں کو قبول کر لوں گا فرمایا میں تھوڑیاں سجدیاں کو قبول کر لوں گا. آئیے برادران اسلامک بازار کا منظر ایک بھائی جناب آگا اپنے کھاتا ایک برتن لے کے بازار دیا گلیاں اندر آ گئی ہے آ کے دکانداراں بول کے کہتی ہے آدیو اے دکاندارو میرا ایک پتر ہے میرا ایک جوانی دا سہارا او میرا بیٹا چار بھائی دے پہ آئے بڑا لاچار ہے میرے کو اتنے وسائل کوئی نہیں میں اپنے پتر دا علاج کرا رہا میرے کو اتنے برتن کوئی نہیں جڑے میں جناب آگا جڑے میں فروغ کر کے اپنے پتر کو جناب لا دو ٹائم کا کھانا کھوا لوا او دوار لے ذرا توجہ کر دے جانا او بھائی پہلی دکان تے گئی ہے دکاندار نے او برتن ویچ کے 4 درہم ریٹ لایا ہے اس بھائی دی اکھاں دے آنسو آ گئے مسلماناں او بھائی اور رو کے کہنے لگی ہے اگر تو تے مینوں 6 درہم دے دیویں اے 6 درہم دے کر میں اپنے پتر دا علاج کرا لواں اس دکاندار نے آکھیا نہیں بھائی یہ میرے بارے دا سودا نہیں ہے لیکن آ جا میں تیرے نال مارکیٹ جو چلنا وا اگر لوگوں نے ریٹ سے اثر آیا پھر میں تینوں 6 درہم ادا کراں گا اگر لوگوں نے ریٹ کم لایا تے 4 درہم دیاں گا اور لوگوں نے کوئی ہوے غریباں دی مدد کرن والا اج ہوے جناب لا کوئی بے کساں سے لاڈ اٹھانا والا اج ہوے جناب لا کوئی یتیم بچیاں دی پرورش کرن والا اج ہوے جناب لا کوئی بیماراں دے لاڈ اٹھانا والا او بھائی مارکیٹ اندر چلدی جا رہی ہے ساری دکاناں تے پھردی جا رہی ہے ہر کوئی 4 درہم ریٹ لاندا ہے کوئی 6 لاندا ہے آخر اندر بازار دے اندر ایک دکان رہ گئی ہے مسلماناں او بھائی بول کے کہن لگی ہے میں آخری دکان تے جاواں گی اگر ریٹ زیادہ آ گیا تے ٹھیک ہے ورنہ تینوں میں 6 درہم دے اندر دے کے جاواں گی مسلمانوں یوں چونا آ گیا کہ میں تیری خدمت جو رکھنا چاہتا او سبائی نے آخری دکاندار نو اپنا برتن دکھایا او دکاندار مائی دا برتن کدی اندروں ویکھدا ہے کدی باہروں ویکھدا ہے کدی مائی دے جناب لا پیٹا چہرے والوں ویکھدا ہے کدی مائی دیاں جناب لا متھے دیاں چھریاں والوں ویکھدا ہے او دکاندار بول کے کہن لگا اے میری ماں دس تے صحیح دا کتنا ریٹ لاواں او مائی بول کے کہن لگی اگر 6 درہم دے دے میرا کام چل جاندا ہے او دکاندار بول کے کہندا ہے او مائی 6 نہیں دیاں گا میں تے 25 درہم عطا کراں گا بھائی میں 6 درہم نہیں دیاں گا میں تے 25 درہم عطا کراں گا او بھائی بول کے کہن لگی میرے دکان دا مذاق نہ اڑا تیری مہربانی ہے میری بے کسی دے مذاق نہ اڑا ایتھے کوئی 4 درہم نہیں لگا تو 25 لائی بیٹھا ہے او بھائی نو بول کے کہن لگا ماں میں تے 25 درہم دینے نے المختصر 25 درہم رہ کے مائی چلی ہے کالے دکاندار نو دعا بھی دیندی ہے ہن پہلے والا دکاندار آخری دکاندار کول کھڑا ہو کے کہن لگا آخر لگا بڑے گھاٹے دے سودے پیا کر لائے نہیں تے تیری تجارت جو فائدہ نہیں ہوئے گا نہیں تے تو اپنی ہستی دنیا تو مٹا لائے گا او بندہ بول کے کہن لگا آخر لگا تہاڈی صحت تے درہم دے اندر گئی ہے میں جناب لا کدی
सही ना खाना कि तो खाना है उसे 6 दिन हकीम को दे देगी वो थोड़ी नजर 6 दिन माथे पई है मेरी नजर अल्लाह दिया रहमतां ते पै गई है मेरी नजर अल्लाह दिया रहमतां ते पै गई है आइए बराबरान इस्लाम आज मैं रज़ा करना चाहना अपने मुआशरे नजर देखिए वो कितने ने तेरे मेरे हमसाई के अंदर वो जेड़ियां बेवा बेटियां ते बेवा औरतां बैठियां ने उन्हां दे लाड उठाण वाला इस कायनात अंदर कोई नहीं है उन्हां दी यतीम परवरी करन वाला इस कायनात च कोई नहीं है आज एक बाबा फजर दी नमाज वेले पैसे लेके आटे दिया नैना दे नाल लगदा मुसलमाना और राती रोंदा रोंदा दुखा दिया ते घर वापस होंदा है ओ दसो ते सही नो दे वास्ते खादी गली ए पुलिस नाल तो भी औखी हो जाती है जदों दी बेटी सवाल करती है मेरे बाबा अरे फलां दी बच्ची दा निकाह हो गया है अरे फलां दे घर आला लंगर पकया है ओ दसो ते सही मैं ओ बाबा किवें लेके जावे अपने मुख दे बारे के सुनावे अरे जनाब ला खाते ला के अंदर जाइए ओथे मामा दे नाल उन्हां दे हत्थां दे अंदर प्यासे मर जांदे ने ए मामा दे नाल जनाब ला भूखे मर जांदे ने ओ कौन है जेड़ा उन्हां दे लंग वंडावे ओ कौन है जेड़ा जनाब आला उन्हां नूं एक बूंद ठंडे पानी दी अता करे इस वास्ते अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने आपने कमाल जुमले इरशाद फरमाए ने आप फरमाते ने खुदा के बंदे तो हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे खुदा के बंदे तो हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे मैं उससे सबरना बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा बड़े बड़े लोग ने बड़े बड़े अपनी जायदादां दी नुमाइश कराने वाले बड़े बड़े लोग ऐसे अपने बिजनेस लोगों तक पहुंचाने वाले लेकिन फरमाते ने मैं ऐसे लोगों का पता नहीं बनना चाहता खुदा के बंदे तो हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे उन्हां टोरी खत्म नहीं होनियां उन्हां दी बढ़ियाई खत्म नहीं होनी अगर कोई गरीब दरवाजे पे आ जाए ते एक दी बजाए पैसा एक देना होता गल्ला 100 सुना देता फरमाया ऐसे बंदियां की कदर नहीं ऐसे बंदियां की जरूरत नहीं मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो मैं सीधे ऐसे लोगों दे नौकर हां ताबेदार हां केड़े जेड़ा लोका जनाब अल्लाह दी मखलूक ते रहम करन वाले अल्लाह दी मखलूक दा दर्द मनाने वाले मेरे आका करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा बात ही समझ आ रही है ना कोई साउंड की आवाज ज्यादा तो नहीं अल्लाह खुश रखे 2 साल से मैंने याद ही चंगा चला सुभान अल्लाह उच्च फरमाओ मैं ताने मेरे घर से भाई ने अल्लाह मदीने ले गए फिर फरमाओ सुभान अल्लाह मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पहाड़ी पे तशरीफ फरमा रहे हैं सहाबा की जमात बैठी है मेरे आका तरस दे रहे हैं अचानक एक गरीब एक मिस्कीन रोंदा ते कुरलांदा गुजर रहा है ते पता की जुमले कह रहा है आका इत्थे कोई लोकां दे दर्द वंडाणा नहीं कोई नहीं इत्थे ते जनाब ने जेड़ा गरीब है वो गरीब तर होया जांदा है जेड़ा अमीर है वो अमीर तर होया जांदा है कोई किसी को पूछण वाला कोई नहीं इत्थे हर कोई वडेरा लोकां दे हक खाई जांदा है जदों इतनी गल्लां कीतियां ना ते आवाज अपड़ गई मेरे आका दा मेरे आका करीम अपने सहाबा से उठे ते उस कमी नु पकड़िया पकड़ के फरमाया खैरियत है साडे होने तू परेशान होए साडे होने तन्नू को परेशानी आ जाए गल कर तन मसला की है बोल के कहने लगा जनाब मैं बड़ियां बड़ियां गल्लां लोकां नु सुनाईयां ने बड़ियां बड़ियां मेरा दर्द सुनिया है उन्हें आके सी सिफारिशां करदे हां मेरा काम किसे नहीं कीता मेरे आका ने फरमाया ओ होर ने ते मैं होर हां पहले दर्द तू होर लोकां नु सुनाए ने सानू सुना के पता चले ना तन्नू तेरे दर्द दी दवा मिले हजरत गिरामी कदर जदों इतनी गल कीती ना उन्हें आख्या होवे ना होवे ए लगदा कोई अल्लाह दा महबूब बन रही है मेरे आका करीम की बारगाह में अर्ज करदा है सुनिया मैं एक मेरे घर के अंदर ऊंटनी का बच्चा पैदा होया ये तो मेरी बेटी जवान हो रही ये तो ऊंटनी का बच्चा जवान हो रहा मेरी जेहन च आया कि जब वो जानवर अपनी पूरी पीक पे आ जाएगा पुरुष पे आ जाएगा इन्हें मैं फरोख्त करके अपनी बेटी की रुचती कर देंगा आज तो मैं मंडी के अंदर ऊंटनी का बच्चा लेके आया ना
تے اوتھے ایک چودھری نے میرے کو اونٹ کا بچہ خرید لیا تے وہ دے پیسے میں عطا نہیں کیتے میں کئی ایسے واسطے وسیلے لائے نے پر وہ چودھری میں پیسے نہیں دیتا نہ اونٹ واپس کرتا ہے نہ پیسے واپس کرتا ہے میرے آقا نے یہ نہیں سوچیا کہ وہ کون ہے کیسا چودھری ہے میرے سرکار نے فرمایا دا نام تے دس وہ بندہ بول کے کہنا لگا بولو عمر بن حشام کہندے نے یعنی ابو جہل کہندے نے اور مکے دا وڈیرا کہندے نے سرکار نے فرمایا او دا نام ابو جہل ہے تے سانو میرا محمد بنا کے دنیا دے وچ محمد کہنے نے آئیے برادران اسلام میرے آقا کریم علیہ السلام سب سے نواز پر کے چلی جا رہے ہیں چل دینا آمینہ دلال مدنی باردار ہے تیرا میرا سنایا کہ ابو جہل دے دروازے دے پہنچے مسلمان آج اللہ چھوڑیاں دے استقبال کرتا جانے ہے میرے آقا کریم ابو جہل دے دروازے دے دستک دی ہے اگر ابو جہل جناب رجل دروازے دے آیا میرے آقا کریم فرماندے ہوئے ابو جہل اس بندے نو پہچانتے صحیح نہ اس نوکر کو پہچانتے صحیح نہ ابو جہل بول کے کہنے لگا جی جناب میں پہچان لیا ہے میرے آقا نے فرمایا دے پیسے دینے نہیں بول کے کہنے لگا جی جناب دینے نے میرے آقا نے فرمایا جلدی کر دہاقے دے حوالے کر دے دہاقے دے حوالے کر دے ابو جہل لوگ غلطی جانی ہوئی نہیں ہے میرے آقا دے سامنے پیسے لے کے آیا اس نوکر دے حوالے کیتے نے اے جناب وہ نوکر بھی چلتا جا رہا ہے کدی میرے آقا دے چہرے لوگ اٹھائے کدی میرے آقا دیاں ملال دیاں زلفیاں لوگ اٹھائے آجا میں بڑیاں نو اپنے دکھڑے سنائے نے اور لوگوں میں بڑیاں نو اپنی یتیمی دے قصے سنائے نے اور کوئی نہیں جنہیں میری سفارش کی ہوئے اور کوئی نہیں جنہیں میرا درد بٹایا ہوئے بس میں دے ہی پیا کہنا نگر اجڑے بساتا میری کوشش ہوتی بس سال سے ایک دفعہ نا ایک کلام جوید صاحب سے ضرور پڑھے جنہیں ساڑھے صاحب کا خطیب رہے نا میں سنے وہ بڑا خوبصورت بڑی عشق کے طرح کے کلام پڑھ لیتا ہے کہ بولنا دی یاد بھی مجھے خاطر رکھنی ہے اپنا بھی درد سرانے ہیں ہر بندہ بولے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی دلاتا ہے محمد نام اللہ مدینے لے رہے اٹھ بھی آنکھوں نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے کیا بات ہے میرے آقا کریم نے درس ایک دیتا ہے کہ مخلوق خدا نال محبت کی دی جائے مخلوق خدا دے نال پیار اور شفقت برتی جائے یاد رکھنا مسلمانوں بڑی ادب کے نال گزارش کر رہے ہیں کہ کوئی تیرے میرے دروازے پہ آ جائے نا اور وہ چلو دیکھ کچھ بھی نہ سکیے صرف دو بول مٹھے عطا کرتے ہوئے نا ادب دے نال اور صرف جواب دے دئیے مسکراہٹ دے نال میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان بھائی دے نال مسکرا کے ملنا بھی سکتا ہے سبحان اللہ ایک مٹھے بول دے دینا ہر ویلے ایچ دی رہنا ہر ویلے غصے دے اندر رہنا کہ میں بڑی شیاں میرے بڑے بارے نیارے نے یاد رکھنا ڈنڈے دے نال سوٹے دے نال لوگاں کو کام تے کرایا جا سکتا ہے پر انہاں دے دلاں دے اندر محبت نہیں پیدا کرنی جا سکتی
یہ آج ساری مسجد کے اندر کوئی گھوری تو تشریف لے آ رہا ہے، کوئی جناب دو شمالی تو آ رہا ہے، کوئی پارکور تو آ رہا ہے، یہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ انہوں نے پتہ ہے جدوں بھی تو پیغام ملنا محبت کا پیغام ہے، انہوں نے پتہ ہے کہ مخلوق خدا نے محبت کی جاتی ہے، ایتھے کو بڑا طریقہ نہیں بیچا جاتا، ایتھے مانو دولت کے فیصلے نہیں ہوتے، کیوں؟ سامو آمنہ دے لال نے دسے ہے کوئی غریب ریڑی لانا رہی ہوئے جے رب کو دیا والا دا حیا کرتا ہے نا، پھر تیرے تے بھی واجب ہے کہ غریب کی مدد کر، غریب کے نال محبت کر۔ یاد رکھنا عظیم دوستوں میرے عزیز بھائیوں، میں آقا کریم کی 6ویں حدیث عرض کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، فرمایا جڑا ساڑے چھوٹیاں تے شفقت نہیں نہ کردا، محبت نہیں انہاں نال کردا، ادب نال انہاں نال نہیں بولدا، فرمایا پھر جڑا چھوٹا ساڑے بڑیاں دا ادب نہیں کردا، بڑیاں دا حیا نہیں کردا، فرمایا پھر جتنا بھی نیکوکار ہوئے فلیس منا، وہ ساڑے چو نہیں ہے۔ میرے دوستوں میرے عزیز بھائیوں میں روک کے ایک جملہ عرض کر رہے ہیں، تساں تے میں ٹرین جو سفر کر رہے ہیں، بس کے اندر سفر کر رہے ہیں، کوئی بزرگ داخل ہو گیا، پھر تو صرف نوجوان حضرات، کوئی بزرگ آ گیا ہے، کسی کی بہن بیٹی آ گئی ہے، ادب کا تقاضا ہے، مخلوق خدا نے محبت کا تقاضا ہے، آپ ہمیں سیٹ سے پیسے بھرے نے، بندہ اٹھ جائے کہ بزرگان آ کے بابا جی تے تشریف رکھیں، خدا دی عزت دی قسم اے تیرا ایک محبت بڑا جملہ جڑا اس بابے نو کہہ رہے بابا جی تے تشریف رکھو، اللہ دی عزت دی قسم ساری زندگی وہ بابا تانوں نہیں بھولے، ساری زندگی وہ بزرگ جدوں بھی دعا کرن گے نا وہ تیرے والدین واسطے بھی دعا کرن گے تے ہمیشہ پتر کو چنگا کام کردا ہے نا تے اونوں آکھیا جاندا فلاں دا پتر ہے، تے کوئی بھڑا کام کردا ہے پھر بھی باپ دا نام پتر ہے جاندا فلاں دا پتر ہے، تے یاد رکھنا مخلوق خدا نال محبت اس انداز میں کرو کہ جدوں بھی نام پکاریا جائے نا تے لوکی آکھن کسے چنگے خاندان دے پتر ہے، جسے اچھی نسل کا پتر لگتا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ ساری چیزاں اس وقت ممکن ہے جب انسان مخلوق خدا نال ہمدردی کرے، وہ کسی نے آخیا سی نا تسی زمین والےاں تے محبت کرو، خالق کائنات عرش بری تے تہاڈا نام پکارے گا، عرش بری تے تہاڈا ذکر کرے گا۔ حضرات گرامی قدر آؤ بالکل اعتکاف کے دن بھی قریب نے، میں چند ضروری باتاں اعتکاف کے حوالے نال عرض کرنا چاہنا۔ اعتکاف کا اصل کیا ہے؟ یاد الہی دے درمیان میں ماں، یعنی جڑا معتکف ہے جنہیں مسجد میں اعتکاف کرنا ہے وہ چند ضروری باتوں کا خیال کرے گا۔ سب تو پہلے کہ مسجد آداب کا خصوصاً انہیں نوٹ کرنا ہے کہ مسجد آداب کی ہے، میں بار بار عرض کر چکا کہ مسجد اندر دنیاوی گفتگو کرنا لوگاں دے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد سے دنیاوی گفتگو کرنا اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرے دوستوں میرے عزیز بھائیوں، اسی لوگ اس طرح دے ہیں مسائل علماء کو پوچھ لینے ہیں، پھر انہاں کے اندر مزید تخفیف دا تقاضا کرنے ہیں کہ مزید رعایت دی جائے، اور ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی جناب پہلا اعتکاف بھویے کہ انہیں پتہ لگے کہ میں 5 سٹار ہوٹل جو بیٹھے ہیں، انج نہیں میرے دوستا، مسجد اندر پڑھا تو پھر مسجد آداب کو ملوزے خاطر رکھنا ہے، پھر تے پیزا پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے نا، پھر تے جناب پہلا 4 5 سنگی ٹائم ٹیبل میں بنایا ہوئے کہ ہلکا 11 بنا کے تے گپا جپا نہ مانگے 10 دن عزت نال گزر جان، نہیں دوستا، جڑا انہاں کماں تو مجبور ہے، جڑا سمجھدا میں 11 تو بغیر نہیں رہ سکدا، جڑا سمجھدا میں موبائل تو بغیر نہیں دا جڑے کر سکدا، وہ دے واسطے کوئی مجبوری نہیں کو مسجد اعتکاف کرے، جڑا چاہندا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کراں گا، ہیں جی 11 مہینے دنیا واسطے تے 1 مہینے دے 10 دھاڑے اپنے رب کائنات واسطے۔ اور یاد رکھنا اعتکاف کے اندر مسائل پوچھے جاتے ہیں، موبائل کی اجازت ہے، میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، بھائی بامرے مجبوری کر سکتے ہیں، یہ چیزاں رعایت ہے، مگر یہ سوچو کہ اسی دنیا تو کٹ کے 10 دن مسجد اندر آیا کیوں نہ الحمد تو لے کر بدناس کی سین تک سارا قرآن ہی پڑھ لیا ہے۔ یہ 10 دن ساڑھے گولڈن پیریڈ ہے، یہ جناب ہے نا ساڑھے ایک ساڑھے پر بمپر آفر ہے کہ اپنے خالق کی کائنات کو راضی کیتا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا ادب دے نال عزت دے نال ساری چیزاں کا تقاضا پورا کرنا ہویا کہ دا دیہے گزارے گا، خالق کی کائنات کو سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور میں مسجد کی کمیٹی کو بھی بالخصوص سے گزارش اور التماس کروں گا ایسے نوجوانوں کو داخلہ نہ دیتا جائے کہ جڑے ہمیشہ مسجد کا ماحول خراب کر دینے۔ ساری کوشش یہ نہیں کہ اسی نوجوانوں کو مسجد کو دور کریے، ساری کوشش یہ ہے کہ نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، اگر مسجد اندر آنا ہے تو پھر کم از کم مسجد آداب کو پڑھ کے مسجد میں آیا جائے، پھر اپنے یاروں دوستوں کو آخ رکھا جائے کہ یار باقی ساری زندگی تیرے واسطے دا جھڑے اپنے رب کائنات واسطے۔
اور یاد رکھنا مسجد اندر آ کے یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ چادرہ ضروری نے، منہ لپیٹنا ضروری ہے، ایک جناب ہے ان چہرہ لپیٹ لیندے نے کہ کوئی غیر مارن دی نظر ہی نہ پہ جائے. ایک کہ مسجد اندر چہرہ لپیٹنا ضروری نہیں ہے. تسی بامرے مجبوری کسی نال گل کر سکتے ہو، کسی نال بات کر سکتے ہو، منہ لپیٹ کے صرف لوکر چو بہ جانا یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. کوئی سلام کرے ہوتا جواب تسی دیو، ذکر اللہ کرو، عبادت کرو. اور میں بالخصوص اس بات پہ توجہ دلانا چاہنا 10 دنوں کے اندر قاری صاحب کو امام مسجد صاحب کو بہ کے کچھ چند ضروری مسائل سے کرے جانا. کوئی دعائے قنوت جنہوں نہیں آندی وہ یاد کر لے، آیت الکرسی جنہوں نہیں آندی وہ یاد کر لے. کوئی اتنا لمبا کام نہیں ہے. 50 کی 16 ڈرامے بھی یاد کر لینے ہیں، دعائے قنوت یاد کرنا اتنا ٹائم نہیں لگتا. اس تو بعد مزید وقت ملے قرآن پڑھنا ہو رہا ہے، قرآن کے تقاضے لازم پڑھنا ہو بات ہے. صرف رٹا لا دینا، مخرجہ پتہ نہیں ہے، زبر کو کس طرح ادا کرنا ہے، اتحاد مین کو کس طرح ادا کرنا ہے. اس طرح تسی قرآن کو پڑھو گے نا، اگر قرآن نے مخارج ادا نہیں کرو گے، نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ، اگر ایک زبر زیر دی چینج ہو گئی تو لفظ کا معنی چینج ہو جائے گا. جب لفظ کا معنی چینج ہو جائے گا پھر تو ساتھ میں گناہگار ہوں گے. کہ 10 دن کے اندر اپنے امام مسجد صاحب کو لے کے کم از کم قرآنی قاعدہ ضرور پڑھ لیا جائے، اپنے الفاظ کی تصحیح کر لی جائے. پھر جناب اعلیٰ اس اعتکاف کا ایک ملک پہ جائے گا. اس اعتکاف کے اندر آ کے اپنے رب کو راضی کر کے کہ آخر کے اندر جڑا تم حکم کر دینے وہ یہی بس علماء کہتے ہیں کہ مسجد اندر بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کر کے یہی پیغام دینا تے نعرہ لانا ہے، بس اللہ اللہ کریا کر ماں باپ دے نال نہ لڑیا کرے. بس اللہ اللہ کریا کرے ماں باپ دے نال نہ لڑیا کر. سچے رب رسول تو ڈریا کرے. پڑھیے لا جمعے والا روزے ہوئے میں مرا تے جمعے والا روزے ہوئے میری قبر تے کلمے کا شور ہوئے. آنکھیں کھولا تے آقا میرے کھولے ہوئے. پڑھیے لا بابرکت جمعے دا صدقہ اللہ کریم جنہ دی امامہ ٹر گئیاں نے انہاں دی کامل بخشش فرمائے تے جنہ دیاں زندہ نے ہمارے کو انہاں نو ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے. بس آخر اندر پڑھ لو اے ماما ٹھنڈیاں چھاواں نے ماما جنت دا پرے چھاواں نے ماما جنت جان دیا او یارا سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.